السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ کیسی لگ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس ساری مصبات میں سر ہلا کر مرر میں نظر آتے بیوی کے عکس کو شوخ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ جو سرتاپا خود کو آئینے میں دیکھ کر مطمئن ہوتے ہوئے اب باہر جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت بلکہ قیامت لگ رہی ہو۔ اس بے جان آئینے کی بجائے مجھ سے گواہی لے لو نا۔ ابھی تمہاری خوبصورتی کی داد بھی تمہیں دی ہے۔ کہو تو ایک بار پھر سے بتاؤں کہ تم اس وقت میرے حواسوں پر کس طرح بجلیاں گرا کر مجھے دیوانہ کر رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے ایک آنکھ دباتا ہوا بولا، ساریمہ آپ باز نہیں آئیں گے۔ وہ خجالت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ حاضر ہو کر بولی، اور ساریم اس کے گولڈنگ چہرے کو دیکھ کر زور سے ہنس پڑا تھا۔ بھی اچھا اب ایسے شرماؤ تو مت۔ نہیں کہتا کچھ، کل رات تفصیل سے تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں گا۔ اور سنو، تم وہاں جا کر ایلن کی بجائے بھابھی جان کے ساتھ رہنا، کیونکہ دلہن کی پکس اور ویڈیو وغیرہ بنانے خاندان کے ہی بہت سے لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ تم انکمفرٹیبل فیل کرو گی۔ بھابھی جان کے ساتھ رہو گی تو کوئی ان کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ سب ان کی جھاڑ سن کر بھاگ لیں گے۔ ساریم نے بیوی کے کندھے کو چومتے ہوئے اسے مفت مشورے سے نوازا تھا، مگر صحابیہ نے پلٹتے ہوئے خود سے چپکتے ساریم کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ آپ کو بس چپکنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ہٹیں پیچھے، اور علائے بھابھی فنکشن میں نہیں آ رہی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ہمیں اور مما کو کال کی تھی اور آنے سے معذرت بھی کر لی تھی۔ صحابیہ عزلت میں کہتی ہوئی اپنی الماری سے گاؤن اور نقاب لے کر روم سے باہر نکلنے لگی تھی۔ تو کیوں خیریت؟ کیا ہوا انہیں؟ جب وہ صحابیہ کی پشت کو دیکھتا ہوا فکرمندی سے پوچھنے لگا تھا، خیریت ہی ہے، بلکہ خوشی کی خبر ہے کہ ارتیزہ بھائی دوبارہ ابا بننے والے ہیں، اور آپ پھر سے چچا۔ کچھ وقت بعد اذہان کے ساتھ آپ اس کے چھوٹے بھائی یا بہن کے بھی ٹھام بن جائیں گے۔ شرارت سے مسکرا کر بولتی صحابیہ ساریم کو دیکھتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھول کر ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا، جس کے پیچھے صحابیہ غائب ہوئی تھی۔ مبارک ہو ساریم، تو ایک بار پھر ارتیزہ بھائی کی دوسری قیامت کا چچا اور ٹھام بننے والا ہے۔ حیرت کے زوردار جھٹکے سے باہر آتے ہی وہ ایک گہری سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا، اور پھر باہری دروازہ کھول کر بیوی کے پیچھے پیچھے نیچے چلا گیا تھا۔ اس سیف کی شادی میں رنگ اوبو کا ایک سیلاب امڑا پڑا تھا۔ ساحر شیرازی نے واقعی جو کسر ساریم کی شادی پر ادھوری چھوڑی تھی، وہ سیف کی شادی پر پوری کر دی تھی۔ کہ بارات میں ایلن کی طرف سے بس کچھ ہی افراد شامل تھے، مگر سیف کی طرف سے تو جیسے پورا شہر ہی انوائٹڈ تھا۔ یہ مکس گیدرنگ فنکشن تھا، تو بارات کا پورا اہتمام ایلن کی دادی نے کیا تھا۔ وہ یہاں کے راستوں، لوگوں اور طور طریقوں سے اکثر انجان تھی، مگر ارقم، ساریم اور ارتیزہ کے سوا رباب نے ہر کام میں ان کی بہت مدد کی تھی، تبھی وہ بآسانی اتنا بڑا فنکشن ارینج کر سکی تھی۔ بارات کی آمد سے پہلے ہی ساحر شیرازی کے ڈھیروں مہمان میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ پھر اپنے کہنے کے مطابق واقعی ساریم جلدی کا شور مچا کر بارات کو شام 7 بجے ہی گھر سے لے کر نکل گیا تھا۔ وقت کی یہ پابندی ارتیزہ کی وجہ سے بھی کی گئی تھی۔ ننگمنا اور ساحر شیرازی اپنے اس آخری فرض سے سبدوش ہونے والے تھے، جس کی سچی خوشی ان دونوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اعظم نے بھی شیرازی خاندان کے داماد ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ساریم، ساحر شیرازی اور سیف کے ساتھ شادی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ شادی سے پہلے ساریم کے ساتھ ڈھیروں انوائٹس بانٹنے کا کام بھی اسی نے سر انجام دیا تھا۔ بارات روانگی سے پہلے سیف کے سر پر صحرا اس نے ہی سمیر اور ازراق کے ساتھ مل کر باندھا تھا، جس کے بعد ساحر شیرازی، سیف اور ساریم نے شگون کے طور پر سمیر اور ازراق کو گاڑیاں دی تھی، جبکہ اعظم کو ساحر شیرازی نے یہاں پاکستان میں ایک ویل فرنشڈ بنگلہ اور اپنی پراپرٹی میں سے رباب کا حصہ دے کر اپنے اوپر رکھا بیٹی کا قرض بھی اتار دیا تھا۔ ساحر شیرازی شادی کے بعد سے رباب کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے، اسی لیے ان کی طرف سے یہ بیٹی داماد کو دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا گفٹ تھا، جس کی اعظم کو ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے سسر کا مان رکھتے ہوئے ان سے بنگلے کے پیپرز لے لیے تھے۔ بولے اس کے ساتھ ہی سلطان اطلال کی پوری فیملی کو بھی انہوں نے بہت سے گفٹس دیے تھے۔ سیف کی شادی سلطان صاحب کے بیٹوں کے لیے زارون ساریم اور جیلب کے ولیمے کے بعد دوسرا بڑا فنکشن تھی۔ اس کے باوجود وہ سب کے بیچ اس طرح گھل مل گئے تھے جیسے سالوں سے سب کے ساتھ رہتے آ رہے ہو۔ سبیرہ اور سیما بھی یہاں سب لوگوں کے بیچ بہت جلد مکس اپ ہو گئی تھی۔ جامعت و لینا وہ ان تمام لوگوں سے اپنی شادی پر بھی مل چکی تھی، اسی لیے انہیں ایک بار بھی یہاں غیریت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اکرمہ آبان بھی خوشباش اور مگن سے بیویوں کے ساتھ ساتھ تھے۔
اپنے گھر سے سارین کے بنگلے تک پہنچتے ہوئے اور بارات کی روانگی کے دوران بھی ارتیزا علائے کا سایہ بنا اس کے ساتھ ساتھ ہی موجود رہا تھا۔ وہ رات سے جہاں بیوی سے ملنے والی خوش خبری کے لیے بے حد خوش تھا، وہیں علائے کے لیے بھی بے حد فکر مند تھا، کیونکہ اذہان کی دفعہ وہ اس کی بار بار بگڑتی کنڈیشن دیکھ چکا تھا۔ تبھی اس نے رات کو بھی بیوی کو چھوڑ کر سارین کے یہاں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، وہ ایک بار پھر علائے کے اس پریگننسی پیریڈ میں اس کے لیے بے حد کیئرنگ ہو گیا تھا۔ اذہان، ارشان اور جبریل امادہ اسعاد اور ان کے دوستوں کی گود میں چڑھے ہوئے تھے، اسی لیے ارتیزا بیٹے کی طرف سے بھی بے فکر تھا، اور پھر بارات کے میرج ہال پہنچنے کے بعد خود بھی بیوی کے ساتھ بارات کے پیچھے پیچھے ہی نکلا تھا۔ ہال کے باہر گاڑی پارک کرتے ہی اس کی نظر داخلی دروازے کے باہر بنی سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ تبھی اس نے اپنی گاڑی سے احتیاط کے ساتھ علائے کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالتے ہوئے ایک بازو کے حلقے میں لے لیا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلتا ہوا وہ جب میرج ہال میں داخل ہوا، اندر بڑے سے داخلی دروازے کے پاس ہی کھڑے احزم، اکرمہ، آبان، جارون، ساریم، عزیر، زیب، زر، ارکم سمیت تمام چنڈال چوکری نے ان دونوں کو روک لیا تھا۔ وہ سب ارتیزا کے علائے کو یوں محبت سے تھام کر چلنے والے سٹائل پر اس کا ریکارڈ لگا رہے تھے۔ پھر آبان نے دونوں لو برڈ کی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی، اور اس کی دیکھا دیکھی باقی سب بھی شروع ہو گئے تھے۔ ڈارک میرون پر ڈل گولڈن کڑھائی سے مزین بھاری ویلویٹ کے لانگ فراک اور ٹراؤزر میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سٹ کے میچنگ زیولی اور میک اپ سے سجی علائے جس قدر حسین لگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کے ہم محرون ٹیکسیڈو میں کھڑا ارتیزا بھی اس قدر ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سب ستائشی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان پر مختلف شرارتی جملے کستے علائے کو نروس جبکہ ارتیزا کو کہہ لگا کر انزوائے کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ارتیزا کا یہ پیار بھرا انداز ان سب کو شرارت پر اکسا رہا تھا۔ اس دوران ارکم ملک بھی ارحم ملک اور سلطان اطلال کے ساتھ میرج ہال پہنچ گئے تھے، اور دروازے پر بھائیوں کے نرگے میں گھرے ارتیزا اور اس کے ساتھ جین پی سی کھڑی علائے پر وہ تینوں مسکراتی نظر ڈال کر اندر بڑھ گئے تھے۔ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے ہی ارتیزا بھی سب کی چھیڑ چھاڑ انجوائے کرتا ہوا بیوی کو لے کر اندر چلا گیا تھا۔ اندر مکس گیدرنگ تھی، مگر گھر کی خواتین کے لیے ہال کے ایک بڑے سے روم کو سیٹ کیا گیا تھا۔ ارتیزا علائے کو لے کر وہیں چلا آیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں گھر کی سب عورتوں کے آنے پر وہ علائے کو اپنا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا ہوا خود باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی انیلا، اشال، صحابیہ اور مشال سب زبردستی علائے کو لے کر ایلن کے پاس برائیڈل روم میں چلی آئی تھی۔ ریڈ کلر کے بھاری کام والے برائیڈل لہنگے میں سر سے پاؤں تک سجی ایلن اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس پر نگاہ ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نغمہ شیرازی نے تو بہو کو نظر لگنے کے ڈر سے فوراً اس کے چہرے کے آگے شیفون کے بھاری دوپٹے کا گھونگھٹ ڈال دیا تھا کہ جلد ہی نکاح کا مرحلہ طے ہو گیا تھا، اور ایلن کو اپنا بنانے کی سیف کی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ سبھی کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ایلن کی دادی بھی بار بار اپنی نم ہوتی آنکھیں پونچھ کر پوتی کا سر چوم رہی تھی، اور ان کی بیٹی یعنی ایلن کی پھوپھو کی فیملی بھی اس شادی پر بے حد خوش تھی۔ ہاں، نکاح کے بعد ڈنر نپٹتے ہی سب باہر والے مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ اب خاندان کے ہی کچھ ایک لوگ ہال میں بچے تھے۔ توہین تبھی ایلن کو لے کر وہ سب سٹیج پر پہنچ گئی تھی اور اسے خوشی سے مسکراتے سیف کے پہلو میں بیٹھا کر سٹیج سے نیچے اتر آئی تھی، جو نثار ہوتی نظروں سے بیوی کا گھونگھٹ میں چھپا چاند سا چہرہ دیکھ کر اندر ہی اندر خوشی سے سرشار ہو رہا تھا۔ دولت بھی، اور خود بھی مہرون اور بلیک ویلویٹ کی خوبصورت شیروانی پر مہرون کلاه پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسٹیج کے دائیں طرف گھر کے تمام بزرگ کھڑے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور ان کے پاس ہی زارون، ساریم، عجیر، عزت، ارتیزا، ارکم، اکرمہ، احزم اور آبان سب ہی گروپ کی صورت کھڑے عزیر اور عزت کی 2 ماہ بعد ہونے والی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ ان کے عین سامنے بائیں طرف ہال کے دوسرے حصے میں ان سب کی بیویاں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ بزرگ خواتین کے ساتھ بیٹھی انیلا بھی ان سے کچھ ہی دوری پر بیٹھی تھی کہ تبھی اپنی بھاری جیولری سے گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی علائے نے تمام جگہ اتار کر پرس میں رکھتے ہوئے خود کو قدرے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ اذہان کی پیدائش کی طرح اس بار بھی اسے شروعاتی مہینوں سے ہی گھبراہٹ کا مسئلہ درپیش تھا، جس کی وجہ سے ارتیزا اس کے لیے ازحد فکرمند تھا۔ تبھی وہ فنکشن کے دوران بھی بار بار اسے کال کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے بھاری کپڑوں میں وہ مزید پریشان ہو رہی ہوگی، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ علائے نے جیسے تیسے کر کے پورا فنکشن نپٹا لیا تھا، مگر اب اسے ان بھاری کپڑوں میں شدید بوکھلاہٹ ہو رہی تھی، سردی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی جیولری اتارنے کے بعد اس نے اپنا بھاری دوپٹہ بھی سر سے کندھے پر ٹکاتے ہوئے خود پر سمپل سی انی چادر لے لی تھی اور اپنے پورے سراپے کو چھپا لیا تھا۔
या फिर पर्स में रखा। शेफोन का हिसाब निकाल कर चेहरे के गर्द लपेटने के बाद उसने वेट टिश्यू से अपना मेकअप भी उतार लिया था। तब जाकर वो कदरे रिलैक्स हुई थी, वरना इस कदर ठंड में भी इसको सख्त बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ये क्या किया आपने आप ही? धस धज उतार दी। तो देखिए कितनी सिंपल लग रही है। तो जोरन ने अपनी गोद में मौजूद नन्ही जोहा के मुंह में फीडर लगाकर उसे थपकते हुए अलाया को टोका था, जो चेयर की बैक से टेक लगाकर बैठी थी। शाहजैन अपने बाप और ताया के पास था। के लगने दो जोड़ी, मुझे प्रेगनेंसी पीरियड में शुरुआत के महीनों से ही ये घबराहट का मर्ज लाहक हो जाता है, उसीलिए अब भी सब बुरा लग रहा है। तो गलती हुई मुझसे जो अपना कोई सिंपल सूट साथ रखकर नहीं लाई, वरना ये भारी कपड़े भी चेंज कर लेती। मैंने मना भी किया था इर्तिजा से, मगर इन्होंने जिद करके मुझे ये इतना भारी ड्रेस पहनने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त ये भी सख्त बुरा लग रहा है। हाँ, वो हाथों में मौजूद चूड़ियां उतार कर अपने बड़े से बैग में डालते हुए मुंह बिना कर बोलती उस वक्त वाकई सख्त बेजार लग रही थी, और जोरन समेत वो सब उसकी बात सुनकर खामोशी से इस बात में सर हिलाने लगी थी कि तभी एक उधेड़ उम्र औरत दोनों उम्र सी लड़कियों के साथ उनके पास चली आई थी और चमकती आंखों से अलाया को देखते हुए सबसे सलाम दुआ करने लगी थी। वो सब भी खुशी अखलाकी से उनसे मिली थी जिन्होंने खुद को सैफ के फ्रेंड की अम्मी बताया था। वो अभी कुछ पहले ही शादी में आई थी और ऊपरी हाल से डिनर करके बस नीचे आई थी कि उनकी नजर उन्हीं चादर में लिपटी अलाया पर पड़ी थी। वो उन्हें अपने बेटे के लिए बेहद पसंद आई थी, तभी वो बेटियों को खाक ए लहद सबसे पहले इसी से मिलने चली आई थी। ए बेटी, तुम्हारे साथ यहाँ कौन आया हुआ है? मतलब माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? जरा हमें मिलवाओ उनसे, अनजान औरत ने अलाया को मुखातब करते हुए कहा था, और जो हैरत भरी नजरों से उन्हें देखने लगी थी। दरअसल हमें आप अपने भाई के लिए बेहद पसंद आई हैं, तो हम आपका रिश्ता मांगने आपके हेरेंटस से मिलना चाहते हैं। औरत के साथ मौजूद एक लड़की ने मुस्कुराते हुए अलाया को बताया था, और वो सब शॉक्ड होकर उनकी शक्ल देखती रह गई थी। और इससे पहले कि उनकी बात सुनकर तिलमिलाती इशाल उस अजनबी औरत को खरी खरी सुनाती, अलाया ने फौरन उसका हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा दिया था। धज्जी आंटी, वो मेरी अम्मी का इंतकाल तो बचपन में ही हो चुका था। बाबा हयात है, मगर वो भी शादी में शिरकत करके घर जा चुके हैं। हाँ, वो जो सामने मेहरून सूट में गोरी सी रंगत वाले लंबे चौड़े से मेरे कजिन खड़े हैं, वो बाबा के बाद हमारे सरपरस्त हैं। आप उनसे जाकर बात कर ले। अलाया ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए सामने खड़े इर्तिजा की तरफ इशारा किया था और अजनबी औरत को इर्तिजा के पास रवाना कर दिया था, जबकि उसके पास बैठी शाल, जोरन, सहाबिया, मशाल, सबेरा, सीमाब, इफा और रुबाब ने पूरी आंखें फाड़कर अलाया की सूरत देखी थी। भाभी जान, ये क्या किया? यार, बहुत गलत वक्त पर पंगा लिया है। भैया बहुत बुरी तरह करंट मारेंगे सच्ची। आयशाल ने तासुफ से नफी में सर हिलाते हुए अलाया को देखा था, जो मजे से मुस्कुराती हुई इन खातून समेत उनकी बेटियों को देख रही थी। यह खातून अब इर्तिजा के पास पहुंचकर उसका कंधा थपकते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी। फिर वो उसे सबके दरमियान से निकालकर जरा दूरी पर ले गई थी, जबकि इर्तिजा के चेहरे पर सजी हैरत अलाया को दूर से भी साफ नजर आ रही थी। और फिर अलाया के देखते ही देखते वो उसकी तरफ इशारा करके इर्तिजा को कुछ बताने लगी थी। तभी इर्तिजा ने भी हैरत और बेयकीनी से अलाया की तरफ देखा था, बाज गठाए, और अलाया ने सूरत से निगाहों का जाविया बदल कर अपने सामने बैठी रुबाब को देखकर उसकी तारीफ करते हुए इस तरह मुस्कुराना शुरू कर दिया था, वो जैसे वो उस वक्त वाकई इससे कोई जरूरी बात कर रही हो। अलाया की इस चालाकी पर रुबाब घूर कर उसे देखने लगी थी। फिर अलाया की तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ ही पल में इर्तिजा की दहाड़ती आवाज पर इस अजनबी औरत समेत इन सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। आपका दिमाग चल गया है क्या खातून? आप जानती भी हैं ये कि क्या कह रही है? किस कमीने जलील ने आपसे कहा कि वो अनमैरिड है? बीवी है वो मेरी, एक बेटा भी है हमारा। शर्म आनी चाहिए आपको बिना किसी कंफर्मेशन के ये कहते हुए भी। सारिम, अजहान कहाँ है? जाओ लेकर आओ उसे और दिखाओ उन्हें। इर्तिजा की चिंगारती आवाज पर उसके आसपास जैसे भगदड़ सी मच गई थी। सबके चेहरों पर हैरत और बेयकीनी फैली थी। सैफ भी घबरा कर स्टेज से उतर आया था, और वो औरत शर्मिंदा सी खड़ी इर्तिजा की डांट फटकार सुन रही थी। इस दौरान सारम हाल के आखिरी कोने पर अपने कैमरे से सबकी वीडियो बनाते इमादा और अबू बकर के पास पहुंचा था, जिनके पास पड़े सोफों पर 1 दर्जन के करीब बच्चे मौजूद थे, और वो दोनों बच्चों की निगरानी पर किसी सिपहसालार की तरह खड़े थे। सारिम ने सब बच्चों के दरमियान खेलते अजहान को सीने से इसकी नन्ही सी महरून शेरवानी समेत दबोचा था, और उसे किसी टेडी बेयर की तरह एक हाथ से उठाकर इर्तिजा के पास ले आया था। इर्तिजा ने लपक कर बेटे को थाम लिया था, जबकि अनीला समेत तमाम बुजुर्ग खवातीन भी इर्तिजा के पास आ खड़ी हुई थी। ये देखे, ये हमारा बेटा है।
کہ اب پتہ چل گیا۔ آپ کو ارتیزا اذہان کو گود میں لیے خاتون کو دکھانے بعد زارحانہ انداز میں علاء کی طرف بڑھا تھا۔ پکڑو اسے، کب سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے؟ تو تمہیں بچے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور یہ تم اتنی سمپل کس خوشی میں بند کر بیٹھی ہو؟ کیا شادی میں ایسے آئی تھی تم؟ وہ اذہان کو علاء کی گود میں دیتا ہوا گرج کر بولا تھا۔ کیا ہوا استاد محترم؟ میری طبیعت ذرا عجیب سی ہو رہی تھی، تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، اس لیے زیوڑی اتار کر ایسے بیٹھی ہوں۔ آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ علاء نے انجان بننے کی زبردست لکٹنگ کرتے ہوئے حیرت بھرے تاثرات سے ارتیزا کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، جس کا غصہ اس کی خراب طبیعت کا سنتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ چہرے کے تاثرات بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تو کچھ نہیں، بس تمہیں اس طرح بیٹھے دیکھ کر یوں ہی پوچھ رہا تھا، اور طبیعت اگر زیادہ خراب ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ فکرمندی سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے فریش جوس بھجوا دی، تھوڑی ویکنیس لگ رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی آواز میں نکاہت سمو کر بولی، اور اس کے پاس بیٹھی اشال، صحابیہ، رباب، سبیرا، سیماب اور زورین سب علاء کے ڈرامے پر اش اش کر اٹھی تھی۔ اوکے، میں بھیجتا ہوں، بس کچھ دیر کی بات ہے، ابھی رخصتی ہونے والی ہے، پھر گھر چل کر ریسٹ کرنا۔ تو تم پلیز اپنا خیال رکھو، برائڈل روم میں صوفہ پڑا ہے، وہاں جا کر لیٹ جاؤ۔ ارتیزا تشویش سے بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، نہیں، یوں اکیلے لیٹ کر مزید دل گھبرائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں گھر جا کر یہ ڈریس چینج کروں گی تو ریلیکس ہو جاؤں گی، علاء نے دوبارہ جان بوجھ کر تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے، میں ڈیڈ سے فوراً رخصتی کی کہتا ہوں، پھر نکلتے ہیں، اور ہاں، پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، پھر گھر جائیں گے، میں خود ڈاکٹر سے بات کروں گا۔ تو تمہاری طبیعت کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس بھیجواتا ہوں۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا۔ باپ کو جاتا دیکھ کر اذہان بھی علاء کی گود سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ اس دوران وہ عورت اور لڑکیاں بھی علاء کو شکایتی نظروں سے دیکھتی ہوئی منہ بنا کر وہاں سے جا چکی تھی، اور ان کے تاثرات پر علاء محظوظ ہو کر مسکراتی تھی۔ ڈرامے بازو نوٹکی، بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہو تم، کیسے میرے بیچارے جیٹ کو گھماتی ہو۔ ایک منٹ میں اپنی اس معصوم شکل پر مظلومیت طاری کر کے ان کا غصہ بھی بھگا دیا۔ وہ تو بیچاری عورت شریف تھی، یا سیف کا لحاظ کر گئی، لیکن اگر وہ اپنا منہ کھول دیتی اور بھیا کو پتہ چل جاتا کہ یہ سب تمہاری کارستانی تھی، تو وہ اچھی طرح خبر لے لیتے تمہاری۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے سیدھا ریمانڈ روم میں لے کر جاتے۔ مشال مصنوعی انداز میں علاء کو گھورتی ہوئی بولی، اور اس کی بات سن کر علاء سمیت وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اور وہ رخصت ہو کر سارین کے بنگلے پر آئی تھی۔ دل ہزاروں خدشات کا شکار تھا، تو ذہن مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ گاڑی میں وہ رباب، انیلا اور اشال یعنی اپنی تینوں نندوں کے ساتھ آئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عزت موجود تھا، سیف باقی سب کے ساتھ پیچھے کسی گاڑی میں موجود تھا۔ گھر آتے ہی نہ جانے کتنی ڈھیر ساری رسموں کے بعد صحابیہ اور اشال اسے سیف کے روم میں چھوڑنے آئی تھی۔ ایلین، تم ریلیکس ہو کر بیٹھو، ہم سیف بھائی کو بھیجتے ہیں، انہیں نیچے سب دبوچے بیٹھے ہیں، بیچاروں کی کھنچائی ہو رہی ہے، یہ صحابیہ مسکراتے ہوئے انگلش میں بولی تھی۔ ایلین نے بھی جواباً مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ ڈھنگ کی اردو بولنے سے قاصر تھی، مگر ہاں، کافی وقت سیف سے فون بات کرنے کی وجہ سے وہ اردو سمجھنے اچھی طرح لگی تھی۔ بائے بائے ایلین بھابی، اب صبح ملاقات ہوگی، اشال بھی مسکرا کر بولتی ہوئی صحابیہ کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ایلین بھی اپنے چہرے کے آگے پڑا گھونگھٹ ہٹا کر پیچھے بیڈ پر لگے تکیوں سے ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے رباب نے کہا تھا کہ وہ سیف کے آنے سے پہلے بالکل چینج نہ کرے، یہ ان کے یہاں کی رسم تھی کہ دلہا کے دیکھے بنا دلہن اپنا ہار سنگھار نہیں اتار سکتی تھی۔ میرج ہال میں بھی سب کی موجودگی میں سیف اسے نہیں دیکھ سکا تھا، اور پھر رخصتی کے وقت بھی وہ دونوں الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے، اسی لیے اب وہ چینج کیے بنا ایسے ہی ہیوی کپڑوں میں بیٹھی سیف کا انتظار کرنے لگی تھی۔ حالانکہ پہلی بار اس نے اس قدر ہیوی کپڑے اور اتنی ڈھیر جیولری پہنی تھی، جو اس سے بالکل بھی کیری نہیں ہو رہی تھی، مگر یہ سب چیزیں ٹریڈیشنل پاکستانی دلہنوں کے اہم لوازمات میں شامل تھیں، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے یہ سب خود پر لادنا پڑا تھا۔ اب وہ بے چینی سے سیف کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے دیکھنے کے بعد وہ جلد سے جلد ان سب چیزوں سے نجات حاصل کر سکے۔ سیف کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس کی سوچیں متحرک ہو گئی تھی۔ ذہنی رو بھٹک کر 2 سال پیچھے کے اس دور میں پہنچ چکی تھی جب وہ ارکم کی شادی پر پاکستان آئی تھی، اور آتے ہی اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک حادثے ہوتے چلے گئے تھے۔ اسی پہلے دن اس کی ملاقات سیف شیرازی سے بھی ہوئی تھی، مگر اس کے لیے جتنی حادثاتی سیف سے ملاقات رہی تھی
उतनी ही हादिसाती सैफ की इसकी जिंदगी में आमद साबित हुई थी। हालांकि सैफ से मिलने के बाद वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी इस शख्स से शादी तो दूर ठीक से बात तक करना गवारा करेगी, जो हरकत सैफ ने इसके साथ की थी। उसके बाद एलिन इससे बेतहाशा नफरत करने लगी थी, मगर अब वही शख्स उसका नसीब बन बैठा था, क्योंकि बचपन से ही उसकी किस्मत उसके साथ अजीब किस्म के खेल खेलती आई थी। इसके साथ वकूअ पज़ीर होने वाले हालात और वाक़यात हमेशा ही उसकी तवक्को के बरखिलाफ रहे थे, जैसे वो हालात जब गैर मुतवक्के तौर पर सैफ उसकी ज़िंदगी में चला आया था। याद था कि 2 साल पहले जब सैफ ने उसे किडनैप किया था और इर्तिज़ा ने उसे बचाकर इस घर में कैद कर दिया था, तब एलिन को इस कैद से निकालने भी इर्तिज़ा खुद ही अरकम और सारीन के साथ उसके पास आया था कि तबीयत है अब तुम्हारी एलिन। अपने सर पर लगने वाली चोट के बाद वो अपने बेड पर लेटी परागंदा सोचों में गुम थी, जब इर्तिज़ा दरवाज़ा नॉक करता हुआ उसके रूम में अरकम और सारीन को खा कर लहद चला आया था। एलिन इर्तिज़ा और अरकम को अचानक सामने देखकर हैरत से अपनी जगह से उठ बैठी थी, जबकि उसकी हैरान नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस करता इर्तिज़ा बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ चुका था। इतने दिन की कैद और इस शदीद चोट के बाद मैं कैसी हो सकती हूँ? आप मुझे बताएंगे भाई कि आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों क्यों कैद किया हुआ है? और रूमी तुम भी इन सब के साथ मिले हुए हो? वो इर्तिज़ा के साथ ही अरकम को शक भरी नज़रों से देखकर रोते हुए पूछने लगी थी, मगर तभी अरकम तड़प कर आ गया था। नहीं एलिन, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो। तो तुम्हें किसी ने कैद नहीं किया, तो तुम्हें यहाँ रखने का मतलब किसी किस्म की कैद नहीं था, तो बल्कि इन दिनों हमारी फैमिली में अचानक इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि हम चाहकर भी तुम्हारी खबर नहीं ले सके। भाभी जान, इफ़ा और इशाल भाभी को किसी ने किडनैप कर लिया था। हम इसी परेशानी में इस कदर उलझ गए थे कि मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सका। तो तुम प्लीज़ एक बार भाई की पूरी बात सुन लो, वो तुम्हें डिटेल से सब बताने ही आए हैं। अरकम ने नरमी से एलिन को समझाया था। क्या जो हैरत से इसकी बात सुनने के बाद इर्तिज़ा को देखने लगी थी, और फिर इर्तिज़ा ने धीरे धीरे उसे शुरुआत से सब बताना शुरू किया था। मैप कैद, वहाँ वो सैफ की मिसअंडरस्टैंडिंग से लेकर अरकम का सैफ को थप्पड़ मारना, सैफ का गुस्सा और एलिन की किडनैपिंग, फिर खुद की सैफ को दी जाने वाली सजा के बाद यहाँ रोक कर रखे जाने की वजह, सभी बातें एक एक करके उसके सामने क्लियर करता चला गया था। साथ ही अपना सारीम और सैफ का काम भी उसने एलिन को बता दिया था। इर्तिज़ा की ज़बानी सारी बातें सुनकर वो शशदर सी बैठी रह गई थी कि अब बताओ बेटा कि इस सिचुएशन में तुम हमारी जगह होती तो क्या करती? इर्तिज़ा ने एलिन से पूछा था और वो खामोशी से सर झुका गई थी। सैफ को गलत मत समझो एलिन, वो बुरा इंसान नहीं है। इससे जो कुछ हुआ वो उसकी गलतफहमी और तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ। और सारीम भी भाई की सफाई पेश करने लगा था, मगर इर्तिज़ा ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया था। हम आज रात की फ्लाइट से तुम्हें वापस अमेरिका भेज रहे हैं, तुम अपनी पैकिंग कर लो। इर्तिज़ा बोलता हुआ जाने के लिए उठ गया था और फिर उसी रात की फ्लाइट से वो अमेरिका वापस चली गई थी। मगर अपनी आमद के हफ्ता भर बाद ही शर्मिंदा सा सैफ इससे मिलने अमेरिका चला आया था। इसके लिए दरवाज़ा एलिन ने ही खोला था और फिर उसे अपने घर के बाहर देखकर वो हैरत ओ बेयकीनी से शॉक्ड हो गई थी। मगर नादिम और शर्मसार से सैफ ने इसकी हैरानगी देखते हुए इस खूबसूरती के साथ एलिन से अपने रवैये की माजरत की थी कि वो उसके सामने नफरत या गुस्से का इजहार करना भी भूल गई थी। बघी और सैफ ने जबरदस्ती उसके घर में दाखिल होते हुए सारी बातें उसकी दादी को भी बता दी थी, जो पोती के साथ सैफ की इस बदसलूकी पर खूब चिरागेपा हुई थी। मगर सैफ ने उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। फिर वो पूरे 1 माह अमेरिका में ही रहा था। इस दौरान वो रोज एलिन से मिलने कभी उसके घर तो कभी उसकी यूनिवर्सिटी आने लगा था। एलिन ने लाख इससे दामन बचाना चाहा या दूर होना चाहा, मगर वो दिन बह दिन इससे नजदीकियां बढ़ाता चला गया था। उसने शुरुआत एलिन के साथ दोस्ती से की थी और पूरे 1 माह तक दोस्ती का ये खूबसूरत रिश्ता उसने बखूबी निभाया भी था। और फिर वो वापस पाकिस्तान चला गया था, जहां उसने एलिन के साथ फ़ोन पर कांटेक्ट रखना शुरू कर दिया था। जते साल भर के अरसे में एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग में बदलकर उनके रिश्ते को मजीद मजबूत करती चली गई थी, जिसमें ज़्यादा हाथ सैफ का ही था। इस सैफ ने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के साथ ही उसे प्रपोज भी किया था, मगर सैफ के साथ मोहब्बत की शाहराह पर कदम रखने से पहले ही एलिन ने सैफ को अपने माजी से जुड़े तमाम हकायक पूरी ईमानदारी से बता दिए थे। एक है वो अरकम के लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत के बारे में भी उसे बता चुकी थी कि वो एक अरसे तक अरकम मलिक की मोहब्बत में डूबी रही थी। मगर जवाबन सैफ ने उसे ये बताकर शॉक्ड कर दिया था कि अरकम खुद ही सैफ को तमाम तर सच पहले ही बता चुका था, जिसे जानने के बाद ही सैफ ने एलिन की तरफ पेशकदमी की थी, अपना मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया था। वो इससे शादी का ख्वाह था। एलिन सैफ की बात सुनकर उलझ गई थी। इस वक्त उसे समझ में नहीं आया था
کہ وہ سیف کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لے یا پھر جھٹک کر آگے بڑھ جائے۔ وہ فوری کوئی فیصلہ نہیں لے پائی تھی، اسی لیے اس نے سوچنے کے لیے سیف سے وقت مانگا تھا۔ اور پھر 2 ہی دن بعد اچانک ارکم نے بھی اسے کال کیا تھا اور ایلن اسے سیف کے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ رومی میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے ذہن و دل سے اب تک تمہیں نہیں نکال سکی تو سیف کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ سب کچھ ارکم کو بتا کر اس سے الجھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ تو تم خود کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دو ایلن، یعنی سیف کے دل میں تمہارے لیے محبت اللہ نے ہی پیدا کی ہے، یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح اشارہ ہے۔ تبھی تو انجان ملک میں رہنے والا اجنبی اور انجان شخص تم سے اتنی شدید محبت کر بیٹھا جو تمہیں پہلے سے جانتا بھی نہیں تھا۔ میری سیف سے بات ہو چکی ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یاد رکھنا ایلن، اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ وہی عطا کرتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، جیسے عفا میرے لیے بہتر تھی، اسی لیے میرے نصیب میں اس کا ساتھ لکھا گیا تھا، اسی لیے بنا کسی مشکل و پریشانی کے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا اور عفا کے لیے میرے دل میں عزت اور شدید تر محبت دونوں پیدا کر دی۔ اب بہت جلد ہماری زندگی میں ہمارے بچے کی بھی آمد ہونے والی ہے، جس کے بعد ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ عفا میری محبت ہے، ایلین سچی محبت، جبکہ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، نہ سچی نہ جھوٹی، تبھی میں تمہارے ساتھ مخلص بھی نہیں تھا۔ ماننا مجھے جتنی جلدی ہو سکے اپنے ذہن و دل سے نکال کر تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ ایلن، اور تمہارے لیے مجھ سے لاکھ گنا بہتر سیف ہے، جو تمہاری دل سے عزت کرتا ہے تو تمہارے لیے مخلص بھی ہے اور تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لو، یہی اللہ کی رضا ہے، تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ ارکم نے سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے مشورہ بھی دیا تھا اور ایلن نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اچانک ہی وہ فیصلہ کر لیا تھا جو 2 دنوں سے وہ اپنے ذہن و دل میں چلتی الجھن کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی۔ ارکم کے مشورے پر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی تھی اور اس نے سیف کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں محبت کی راہ کے مسافر بن چکے تھے۔ شادی کے لیے ایلن نے سیف کو 2 سال کا وقت دیا تھا جب اس کا گریجویشن مکمل ہو جاتا، مگر اس دوران اس کی دادی کی طرف سے اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو ایک انجان غیر ملکی اور یکسر اجنبی الگ ماحول اور کلچر کے پروردہ شخص کے ساتھ پتی کو بیاہنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، لیکن پھر اس موقع پر ارتضا اور ساری منظر عام پر چلے آئے تھے۔ ان دونوں نے ایلن کی دادی کو راضی کرنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی تھی۔ وہ دونوں کئی بار ان سے بات کرنے امریکہ آئے تھے، 1-2 بار ارکم بھی ان کے ساتھ آ کر دادی سے بات کر کے گیا تھا۔ اس نے سیف کی تمام تر ذمہ داری خود لی تھی۔ طاہر شیرازی نے بھی فون پر دادی اور ایلن سے فردن فردن خود بات کی تھی اور اپنے بیٹے کے حق میں ایلن کی دادی کو رام کرنے کے لیے کئی دلائل دیے تھے۔ پھر یہ ان سب کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ پورے 1 سال کی مخالفت کے بعد بلا آخر ایلن کی دادی اس کی شادی سیف سے کرنے کو تیار ہو گئی تھی، اور ایلن نے پورے 2 سال سیف کو طویل انتظار کی سولی پر لٹکانے کے بعد بلا آخر اسے شادی کا مجدہ سنا دیا تھا۔ السلام علیکم، اتنی گہرائی سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ مائی بیوٹیفل برائڈ کے میری جذبے لٹاتی نگاہیں بھی محترمہ کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکے ہاں تو وہ اپنے خیالوں میں گم ماضی کے سفر پر نکلی ہوئی تھی کہ اچانک اپنے پاس سیف کی آوازیں سن کر چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کچھ نہیں بس تھک گئی تھی تھوڑا، تم بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ باہر، ایلن نے ریلیکس سے انداز میں پوچھا تھا۔ اور سیف اپنی فرنگی بیوی کا کانفیڈنٹ انداز دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ بس باتیں اور کیا، تو چلو اب تم یہ گھونگھٹ ڈالو اپنے چہرے پر، میں تمہاری رونمائی کا گفٹ تو دے دوں۔ سیف نے بولتے ہوئے خود ہی ایلن کے چہرے کے آگے گھونگھٹ ڈال دیا تھا، جو حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر وہ اپنی الماری سے ایک مخملی نیلے کلر کا باکس نکال کر لایا تھا، جسے لا کر اس نے ایلن کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ تمہارے لیے یہ چھوٹا سا گفٹ میری جان، تھینک یو سو مچ میری بن کر میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ ایلن کی پیشانی پر سجا ٹیکا ہٹا کر اسے چومتا ہوا بولا تھا، اور ایلن وہ باکس کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ باکس کے اندر ایک بیش قیمتی ہیرے کا سیٹ موجود تھا، جبکہ سیف دوبارہ سے اس کے خوبصورت چہرے کو والہانہ تکنے لگا تھا۔ ریڈ سٹون والے گولڈ کے جھومر ٹیکے اور بڑی سی ریڈ سٹون سے سزینت میں وہ مکمل برائڈل میک اپ کے ساتھ اس وقت کسی سنگ تراش کی تراشی ہوئی حسین مورت جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی گوری چمکتی رنگت پر تیکھے ساحرانہ نقوش اور گرے گرین آئیزے سے سزا چہرہ نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ اسے جس قدر خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہیں ریڈو گولڈن چولی اور ریڈ لہنگے، دوپٹے میں لپٹا اس کا نازک اندام لچکیلی ڈال جیسا نازک سراپا بری طرح سیف کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے گھر کی عورتوں نے اس سے کہا تھا کہ ایلن پاکستانی دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی،
اور وہ اسے دیکھ کر ضرور اپنے ہوش کھو دے گا۔ اس وقت ایلن کو دیکھتے ہوئے سیف سب کی بات پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ روایتی دلہن کے اس خوبصورت روپ میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر دھیرے دھیرے اپنے ہوش کھوتا جا رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی تپش سے بے خبر اپنے ہاتھ میں موجود سیٹ دیکھنے کے بعد باکس بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت گفٹ ہے، تھینکس سیف، یہ سیٹ میں صبح پہنوں گی۔ ابھی میں نے ریڈی بہت جیولری پہنی ہوئی ہے، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی، اور سیف چونک کر ہوش میں آتے ہوئے جواباً خود بھی مسکرا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، نو ایشو، صبح پہن لینا، اور تھینکس کہ تمہیں میرا گفٹ پسند آیا۔ ویسے گفٹ کو تو شرف قبولیت بخش دیا، مگر گفٹ دینے والا خوبصورت نہیں ہے، آج سب کہہ رہے تھے کہ میں دولہا بن کر بالکل شہزادہ لگ رہا ہوں، مگر تم نے میری ایک بار بھی تعریف نہیں کی۔ یہ کیا، میں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ گہری نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، اور ایلن نے اپنی جھکی کی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیف کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا کہ تبھی ایلن کے لیے اس کی گہری بولتی نگاہوں سے نظر چرانا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اب بھی شکل سے جنگلی اور وحشی لگ رہا ہوں، وہ ایلن کو خفیف سا چھیڑتے ہوئے پوچھ بیٹھا تھا۔ تم مجھے تانا مت دو سیف، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ بات میں نے غصے میں کہی تھی، اور تم آج بھی ہمیشہ کی طرح بلکہ عام دنوں سے زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شروعات سے ہی یہ حقیقت میں دل سے تسلیم کر چکی تھی کہ تم بے حد خوبصورت ہو، لیکن کبھی تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکی۔ وہ سر جھکا کر خفگی سے بولتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی، دھیان دے ہوئے کہ سیف نے بے اختیار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھکتے اس کے دونوں دہکتے ہوئے گلابی مائل گالوں کو چوم لیا تھا، اور ایلن بلش کرتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی تھی، مگر سیف نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ، تھینکس فار دی ہنر، آج تک ہزاروں لڑکیوں نے میری تعریف کی ہے، مگر آنیسٹلی مجھے اپنی بیوی جیسا قاتل انداز کسی کا نہیں لگا، تو تمہاری تعریف کا یہ خفگی بھرا انداز سیدھا دل پر جا کر لگا ہے۔ ناما جی، وہ اس کا بھاری دوپٹہ سر سے ہٹا کر ایلن کے بالوں کو پیچھے سے اپنی مٹھی میں قید کرتے ہوئے بولا، اور سر اٹھا کر خود کو دیکھتی ایلن کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے اس نے دل کی آواز پر لبیک کہہ کر تھوڑی سے لبوں تک کا فاصلہ بھی طے کر لیا تھا، جو پچھلے 2 سالوں سے بری طرح اس کا صبر و قرار لوٹتے رہے تھے۔ انہی خوبصورت گدازی گلابی لبوں نے 2 سال پہلے ہوٹل کے اس روم میں سیف کی توجہ اس بری طرح اپنی طرف کھینچی تھی کہ اسے بے بسی و تڑپ کی آخری حدوں تک پہنچا دیا تھا، مگر اس وقت وہ ان لبوں کو چھونے کی گستاخی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ وہ ملکوتی حسن والی ایلن پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے اس رات وہ خود پر ضبط کے پہرے بیٹھاتے ہوئے خود سے لڑ کر ہار گیا تھا، اور سخت بے بسی کے عالم میں اس لڑکی اور اپنے دل کے سامنے سرنگوں ہو گیا تھا، مگر اب جب وہ اس کی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی تو وہ پورے استحقاق سے اس کے شہد آگی لبوں کے جام پینے لگا تھا۔ کہ جبکہ ایلن اس کی شدت بھری گرفت میں حد سے بڑھتی جنوں خیزی پر سر تاپا لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں موم چکی تھی، تبھی ایلن کے وجود میں ہوتے ارتعاش کو محسوس کر کے وہ اس کے چہرے سے سر اٹھاتے دل فریب انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ کب تک آنکھیں بند کرو گی مائلو؟ میں نے کہا تھا یا نہ کہ 2 سال مجھے انتظار کی سولی پر لٹکانے کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آج رات تم سے پورے 2 سالوں کے سارے حساب بے باک کروں گا۔ وہ اس کے بھیگے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے ماتھے پر سجے ٹیکے اور جھومر کو اتارنے لگا تھا، مگر ایلن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آنکھیں تو کھولو پرنسس، تاکہ اس جنگلی کا جنگلی پن تم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ وہ دوبارہ سے اس پر میٹھا سا طنز کر گیا تھا، اور اس بار ایلن نے واقعی آنکھیں کھول کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو تم بار بار یہ کہہ کر مجھے چڑھا رہے ہو نا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم غصے میں کہی گئی میری ایک بات کو پکڑ کر شادی ہوتے ہی مجھے اس کے لیے تانے دو گے۔ وہ خفگی سے بولتی اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ گئی تھی، اور سیف نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ کون کافر اپنی پرنسس کو تانے دے رہا ہے؟ یہ تو میں نے تمہاری آنکھیں کھلوانے کے لیے کہا تھا، جو مجھے کتنی دیر سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ مزے سے بولنے کے ساتھ ہی اس کی گردن کی پشت سے گلے میں پہنے 3-4 سیٹس کی ڈوریاں کھول کر اس کے گلے سے ایک کے بعد ایک اتارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا تھا، اور پھر ایلن کی گردن آزاد ہوتے ہی وہ اس کی گردن کو جا دیوانہ وار چومتا چلا گیا تھا۔ ایلن کے وجود سے اٹھتی بٹن مہندی اور پرفیوم کی ملی جلی مہک اس کے حواسوں پر چھا کر اسے مدہوش کر رہی تھی، اور اس کی دیوانگی نے ایلن کے وجود پر ایک بار پھر لرزش طاری کر دی تھی، مگر پھر اچانک وہ اس سے دور ہوتے ہوئے ایلن کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ ویٹ، اچھا ہوا یاد آ گیا، تمہارے لیے ایک اور چیز امانت کے طور پر میرے پاس پڑی ہے، پہلے بولوں، اس کے بعد تمہارے ہوش اڑانے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔
ذرا शौकी से बोलते हुए उसने अपनी वेलवेट की महरून और ब्लैक शेरवानी से एक चेक निकाल कर एलिन के हाथ पर रख दिया था और इस बार वो हैरत से सर उठाकर सैफ को देखने लगी थी। ये किस लिए? मेरा गिफ्ट तो तुम मुझे दे चुके हो। वो अपने हाथ में मौजूद चेक को देखते हुए पूछने लगी थी। ये तुम्हारा हक महर है यार, हमारे घर में है ना हमारी आलिमा साहिबा, सहाबिया भाभी। इन्होंने अपनी संगत में सारीन ब्रो को भी थोड़ा थोड़ा मौलवी बना दिया है। उसी लिए वो पूरे हफ्ते मेरे पीछे पड़े रहे कि निकाह होते ही बीवी को पहले उसका हक महर अदा करना, बाद के लिए मत टालना। सैफ ने मुस्कुराकर वजाहत देते हुए अब एलिन के हाथ में पड़ी चूड़ियों को छेड़ा था और फिर उसके दोनों हाथ थाम कर उसकी कलाइयों को चूमते हुए वो उसकी चूड़ियां उतारने लगा था, जबकि एलिन खामोश बैठी उसकी शक्ल देखने लगी थी। मुझे ये नहीं चाहिए सैफ। कुछ देर बाद वो सर झुकाते हुए बोली और अपने हाथ में मौजूद चेक सैफ को वापस दे दिया था। मगर क्यों? ये तुम्हारा हक है एलिना, जो मुझ पर वाजिब उल अदा है। वो उसे समझाते हुए बोला था। अगर हक महर के तौर पर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो इस माल और जड़ की बजाय बस मुझसे एक वादा करो। एलिन ने अपना हिनाई हाथ सैफ के सामने फैलाया और सैफ ने बिना सोचे समझे अपना हाथ एलिन के हाथ पर रख दिया था। बोलो, क्या वादा चाहती हो? वो उसका जेवरात से सजा खूबसूरत मोमी हाथ चूम कर बोला। मैं एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करती हूँ सैफ। बहुत बचपन में ही मेरे पापा की डेथ के बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। उनके दूसरे शौहर ने मुझे अपने साथ रखने के लिए साफ मना कर दिया था और मम्मी चाहते हुए भी मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। मुझे दादी के साथ रहना पड़ा। तो फिर मम्मी की भी डेथ हो गई और मैं पापा के बाद मम्मी के साय से भी महरूम हो गई। तो दादी ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है और अपनी ज़ात से मुझे कभी इन दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर फिर भी मेरा बचपन बहुत सारी महरूमियों की नज़र रहा है, रूह जिसमें सर फहरिस्त अपनी फैमिली और अपने रिश्ते रहे हैं। मेरे माँ बाप नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है। एक कंप्लीट फैमिली मेरा बचपन का ख्वाब है। मैं रिश्तों को खोने से डरती हूँ, इसीलिए अपने बनाए सब रिश्तों को बहुत सेंध कर संभाल कर रखती हूँ। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से मरते दम तक निभाऊंगी। अपनी मोहब्बत और सारी वफाएं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मगर कभी कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई कोताही हो जाए तो तुम मुझसे भले ही खफा हो जाना, डांट लेना, गुस्सा कर लेना, मगर वादा करो सैफ कि तुम कभी भी बात हमारा रिश्ता टूटने तक नहीं आने दोगे, कभी भी मुझे छोड़ोगे नहीं। हाँ बहन जी, अगर गुजरते वक्त के साथ जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम मुझसे बेजार हो जाओ या तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत और जिंदगी में मेरी गुंजाइश खत्म हो जाए तो भले ही दूसरी शादी कर लेना। मेरी तरफ से तुम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, मगर मुझे खुद से अलग मत करना, वरना मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी। मुझे अकेले रहने से, रिश्तों के टूट जाने से खौफ आता है। वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी भी खुद से जुदा नहीं करोगे। धीरे धीरे बोलती एलिन की आवाज में आखिर में करब उतर आया था और फिर अचानक ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी और सैफ शशतर सा बैठा उसे देखता रह गया था। मगर फिर उसने रोती हुई एलिन को तड़प कर अपने सीने से लगा लिया था। तो तुम्हें खुद से अलग करने के लिए मैंने 2 साल शिद्दत से तुम्हारा इंतजार नहीं किया, पागल लड़की। मैं कबल अज वक्त तुमसे बड़े बड़े दावे भी नहीं करूंगा। हाँ, मगर एक बात याद रखना कि मैं अपने इरादों का बहुत पक्का शख्स हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी को खेल नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे कभी कोई लड़की पसंद आएगी तो सीधा इससे शादी करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। मगर तुमसे पहले कभी कोई इस अंदाज में पसंद ही नहीं आई। तो फिर जब से तुम्हें इस दिल में बसाया उस दिन ही तय कर लिया था सके अब तुम ही मिसिस सैफ शिराजी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल होगी, वरना मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। ये बात मैंने सारीन ब्रो को भी अच्छी तरह समझा दी थी। ने तभी तो उन्होंने मम्मा और डैड से बात करके तुम्हारी दादी को भी इतनी मुश्किल से मनाया था। वो जानते थे था कि मैं कितना सरफिरा हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो जिंदगी भर में किसी और से भी शादी नहीं करता। इसीलिए इर्तिजा भाई के साथ बार बार अमेरिका पहुंच जाते थे। और देखो इन्होंने तुम्हें मेरी बिना कर दम लिया और आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से पहले मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही है कि मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। अपनी साबिका जिंदगी तुमने जिन महरूमियों के साथ गुजारी है तब उन्हें अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मेरी जात से जुड़े सारे रिश्ते अब से तुम्हारे भी अपने और सगे हैं। हाँ मम्मा डैड तुम्हें अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सारीन बड़ो और सहाबिया भाभी मेरे साथ तुम्हारे लिए भी बड़े भाई भाभी का रोल प्ले करेंगे। रुबाब आपी में तुम्हें एक मेहरबान बड़ी बहन दिखाई देगी। और हाँ, सारीन ब्रो से बड़े और बेहद खास इर्तिजा भाई को हमारे घर में बड़े बेटे की हैसियत दी जाती है।
तो उन्हें और अलाय भाभी जान को भी हमसे अलग मत समझना। हमेशा उनका ऐसे ही एहतराम करना जैसे हम करते हैं। जब फिर मेरे ताया जान की फैमिली में भी सभी से तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, और उनके यहाँ तो अपना जिगर ज़ेब भी है, जो मेरे लिए मेरा भाई, दोस्त, मेरा हमराज सब कुछ है। अब तक तुमने इससे बस फ़ोन पर बात की है, इससे सामने मिलोगी तो अपनी मसखरी बातों से वो तुम्हें हंसा हंसा कर पागल कर देगा। इसकी मौजूदगी में तुम्हें देवर की भी कमी महसूस नहीं होगी। ये सब मेरे वो रिश्ते हैं जिन पर अब तुम भी पूरा पूरा हक रखती हो। इसलिए आज से हर गम और महरूमी को भूल कर बेफिक्र हो जाओ और खुशी खुशी मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो धीरे धीरे नरमी से बोलता हुआ एलिन के तमाम खदशात, डर और खौफ को खत्म कर गया था। तभी वो नम आंखों के साथ उसका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी थी, और सैफ ने झुककर उसकी खूबसूरत आंखों को चूम लिया था। या फिर उसके कान को चूमते हुए उसने एलिन के दोनों कानों में मौजूद भारी एयर रिंग उतार दिए थे। अगर इजाजत हो तो बंदा अब थोड़ा सा रोमांटिक हो सकता है, शरारती अंदाज में पूछने के साथ उसने झुककर एलिन की गर्दन और चेहरे को चूमना शुरू कर दिया था। प्लीज सैफ, ये फजूल सवाल पूछकर मुझे नर्वस मत करो। तो तुमने देख लिया ना मुझे, रस्म भी पूरी हो गई, हटो अब मुझे चेंज करने जाना है। वो खुद पर झुके सैफ को दूर करते हुए बोली थी, और बेड के अतराफ लटकती फूलों की लड़ियां हटाकर बेड से उतर गई थी। अच्छा जी, यानी मेरी बातें और मोहब्बत तुम्हें फजूल लगती है। ओके, फिर मेरा यहाँ इस रूम में रुकना ही गलत है। तो लगता है ये रात मुझे बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। घर पर बहुत सी मेहमान लड़कियां आई हुई हैं, उनके साथ गपशप कर लूंगा। वैसे भी तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे ही चुकी हो। अगर कोई समझ में आ गई तो सोचते हैं इस बारे में भी। सकता है कि दूसरी लड़की को मेरी मोहब्बत फजूल ना लगे। वो एक सर्द आब भरकर मुकम्मल संजीदा होने की एक्टिंग करता हुआ बेड से उठकर वाकई बाहर जाने लगा था, और बेड के पास हकदक सी खड़ी एलिन सैफ को बाहर जाते देखकर भागते हुए उसके सामने पहुंची थी, और इसके सीने पर सर टिकाकर जोर जोर से रोने लगी थी। और तुम हमारी शादी के पहले दिन ही दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगे। किस कदर जालिम इंसान हो तुम सैफ। दोबारा से जर्जर आंसू बहाती हुई वो अपनी सू सू करती नाक सैफ की शेरवानी से रगड़ कर बोली थी, तो क्या करूं, मुझे जालिम बनने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। तो तुम्हें मेरी बातें और मेरी शदीद मोहब्बत फजूल लग रही है, उसीलिए मैं दूसरी शादी के मुतालिक सोचने लगा। अपने उबलते कहे को रोकने के लिए वो निचला लब दांतों तले दबाकर एक बार फिर संजीदगी से बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ फजूल नहीं लग रहा, मैं तो बस चेंज करने जा रही थी तो जब ताकि उन भारी कपड़ों से नजात हासिल कर सिक्को, वरना तुम्हारी बातें और मोहब्बत का ये दिल फरेब अंदाज अब तक मेरे दिल में हलचल मचाकर धड़कनों को बेरबत कर रहा है। और सख्त जज्बाती अंदाज में बिना सोचे समझे बोलती एलिन की नजर अचानक सैफ के चेहरे पर पड़ी थी, जो शौक सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर मानी खेज नजरों से उसे ही देख रहा था। तभी उसकी शरारत समझकर एलिन ने खफकी से रुख मोड़ लिया था। तुम बुरे हो सैफ, वो तब कर बोलती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी थी, और सैफ ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा था। और तुम बहुत अच्छी हो ईल, प्लीज मुझे भी अपने जैसा बिना दो। वो एलिन को अपनी तरफ खींचकर उसकी पुस्की पुश्त को अपने सीने से लगाते हुए बोला, पहले सॉरी बोलो। वो उसकी तरफ घूमकर मुंह बनाते हुए खफगी से बोली थी, और सैफ ने झुककर एक बार फिर उसके गालों को चूम लिया था। अभी सॉरी रहने ही दो, तो सुबह एक ही बार में बोल दूंगा, क्योंकि आज रात तो तुम्हें ये भी दिखाना है ना कि मैं मजीद कितना बुरा हूँ। वो जज्बों से चूर लहजे में एलिन के कान में सरगोशी करता हुआ बोला, और एलिन ने शर्मा कर उसके सीने में मुंह छिपा लिया था। तदले जबकि उसके इस खूबसूरत अंदाज पर सैफ कहका लगाते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया था,